الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم مسافر کی نماز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جس نے اقامت کی نیت کی مگر اس کی حالت بتاتی ہے کہ 15 دن نہ ٹھہرے گا تو نیت صحیح نہیں۔ مثلا حج کرنے گیا اور شروع ذی الحج میں 15 دن مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا تو یہ نیت بیکار ہے کہ جب حج کا ارادہ ہے تو عرفات اور منی کو ضرور جائے گا، پھر اتنے دنوں مکہ معظمہ میں کیوں کر ٹھہر سکتا ہے اور منی سے واپس ہو کر نیت کرے تو صحیح ہے۔ جس بندے کا یہ ارادہ ہو کہ میں 15 دن ٹھہروں گا لیکن اس کی حالت ایسی نہیں کہ 15 دن ایک جگہ پر رک سکے، تو ایسے بندے کی نیت کر لینے سے وہ مقیم نہیں ہوگا، وہ مسافر ہی رہے گا۔ اس کو نماز قصر والی پڑھنی ہے، یعنی 2 فرض پڑھنے ہیں، بقیہ جو معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ صرف نیت کرنے سے وہ مسافر سے خالی نہیں ہوگا، یعنی مقیم نہیں ہوگا۔ مسئلہ جو شخص کہیں گیا اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں مگر قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ ہے اور یہ معلوم ہے کہ قافلہ 15 دن کے بعد جائے گا تو وہ مقیم ہے اگرچہ اقامت کی نیت نہیں۔ کسی جگہ پر بندہ، مثال کے طور پر یہی آپ دیکھ لیں، کسی نے دوسرے ملک جانا ہے قافلے کے ساتھ، یا کہیں پر بھی جانا ہے قافلے کے ساتھ، ملک کے اندر ہی بھلے جائیں، اب جانا قافلے کے ساتھ ہے اور یہ پتہ ہے کہ قافلے کی تاریخ فلاں ہے اور وہ تاریخ 15 دن کے بعد بنتی ہے۔ یہ آج ہی سے وہاں چلا گیا 92 کلومیٹر سفر کر کے یا اس سے زیادہ، اب یہ وہاں جا کر مقیم ہے، یہ مسافر نہیں ہے۔ کیوں کہ وہاں 15 دن تو ٹھہرنا ہی ہے، قافلہ ہی جائے گا 15 دنوں کے بعد، تو یہ نیت کرے یا نہ کرے کہ وہاں جا کر مقیم والی نماز یعنی پوری نماز پڑھے گا۔ مسافر کسی کام کے لیے یا ساتھیوں کے انتظار میں 2-4 روز یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا، یا یہ ارادہ ہے کہ کام ہو جائے گا تو چلا جائے گا، اور دونوں صورتوں میں اگر آج کل کرتے برسیں گزریں جب مسافر ہی ہے نماز قصر پڑے گا۔ مسافر کسی کام کے لیے ساتھیوں کے انتظار میں رک گیا کہ ابھی ساتھی آتے ہیں پھر جاتا ہوں، ساتھی آتے ہیں پھر جاتا ہوں، وہ بھی اس کو فون کر کے کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، بس 2 دن انتظار کرو ہم آ رہے ہیں، لیکن ان کا آنا نہیں ہو رہا، تو جب تک وہ نہیں آتے اور جب تک یہ یہاں سے نہیں جاتا، یہ وہیں پر بھی مسافر ہی ہے، بھلے 15 دن سے زیادہ ہی گزر جائیں۔ ایسے ہی کام کے سلسلے میں گیا کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اب یہ نہیں پتا کہ 13 دن لگیں گے یا 17 دن لگیں گے، یہ ہے کہ کام جیسے ہی ہوا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، تو اب بھلے روزانہ کل کام ختم ہو جائے گا، کل کام ختم ہو جائے گا چلا جاؤں گا، کل کام ختم ہو جائے گا چلا جاؤں گا، ایسے کرتے کرتے بھلے برس گزر جائیں، پھر بھی یہ بندہ مسافر ہی رہے گا، جبکہ واقعی میں یہ پتہ ہو کہ آج کل میں بس نکلنا ہے، یعنی کام جیسے ختم ہوگا تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اب کام بڑھ گیا یا کام خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ بندہ آگے کرتا رہا، تو اس صورت میں بھی یہ مسافر ہی رہے گا، نماز قصر والی پڑھے گا، یعنی 2 فرض پڑھے گا۔ مسافر نے نماز کے اندر اقامت کی نیت کی تو یہ نماز بھی پوری پڑھے، اور اگر یہ صورت ہوئی کہ 1 رکعت پڑھی تھی کہ وقت ختم ہو گیا اور دوسری میں اقامت کی نیت کی تو یہ نماز 2 ہی رکعت پڑھے، اس کے بعد کی 4 رکعت پڑھے گا۔ یوں ہی اگر مسافر لاحق تھا اور امام بھی مسافر تھا، امام کے سلام کے بعد نیت اقامت کی تو 2 ہی پڑھے، اور امام کے سلام سے پہلے نیت کی تو اب یہ 4 پڑھے گا۔ ادا اور قضا دونوں میں مقیم مسافر کی اقتداء کر سکتا ہے،
اور امام کے سلام کے بعد اتنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے اور ان رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے بلکہ بقدر فاتحہ چپ کھڑا رہے۔ امام مسافر ہے، اس نے 2 رکعت پڑھنی ہے، تو اس کے پیچھے وہ بندہ جس نے پوری نماز پڑھنی ہے وہ اقتدا اس کی کر سکتا ہے۔ اب کیا کرے؟ جب وہ 2 پڑھ چکے سلام پھیرے تو یہ بندہ جس نے 4 پڑھنی ہے یہ پیچھے سے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے اور پڑھے کچھ نہ بلکہ خاموش کھڑا رہے تھوڑی دیر، یعنی جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اتنی دیر یہ بندہ خاموش رہے، اور جیسے ہی وقت اس کا پورا ہو یا اس کو لگے کہ اب رکوع کرنا چاہیے، رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیحات پڑھے، سجدے میں جائے اس کی تسبیحات پڑھے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اسی طرح خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، تھوڑی دیر کے بعد رکوع میں چلا جائے، پھر التحیات پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو ثواب جماعت کا ہی ملے گا۔ امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم، امام کے سلام سے پہلے مقتدی کھڑا ہو گیا اور سلام سے پہلے امام نے اقامت کی نیت کر لی، تو اگر مقتدی نے تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو تو امام کے ساتھ ہو لے، ورنہ نماز جاتی رہی، اور تیسری کے سجدے کے بعد امام نے اقامت کی نیت کی تو متابعت نہ کرے، متابعت کرے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ امام مسافر تھا، 2 رکعتیں امام نے پڑھنی تھی، پیچھے اس کے بندہ وہ کھڑا ہے جس نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اب جب 2 پڑھ لی ابھی امام نے سلام پھیرا نہیں، یہ کھڑا ہو گیا۔ اب اگر سلام پھیرنے سے پہلے امام نیت کر لیتے ہیں کہ میں مقیم ہوتا ہوں یہاں پر 15 دن رکوں گا یا 15 دن سے زیادہ رکوں گا، تو اب یہ مقیم ہو گئے اور ان پر بھی 4 ہی پڑھنی ہے۔ اب اگر یہ تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس بندے کو جو پہلے کھڑا ہو چکا تھا اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ پڑھے، اپنی نہ پڑھے۔ ہاں، اگر امام صاحب نے تیسری رکعت بھی پڑھ لی تھی اس کے بعد اقامت کی نیت کی تو اب یہ ان کی اقتدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کرے گا تو اس کی اپنی نماز جاتی رہے گی۔ کیوں کہ انہوں نے جو 2 پڑھنی تھیں وہ تو پڑھ لی، ان کے فرض تو پہلے ادا ہو چکے، اب اقامت کی نیت کی ہے تو اب یہ ان کی اقامت کی نیت اس جو پہلی 2 رکعتیں ہو چکی وہ تو ختم ہو چکی تھی، اب یہ نفل ہیں، اب نفل میں اگر یہ اقتدا کرے گا امام کی تو اس کی نماز جاتی رہے گی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔